آج دل کچھ اداس ہے۔ دل چاہتا ہے آپ سب کو حوصلہ دوں، آپ کو ہمت دلاؤں، لیکن آج دل اتنا بوجھل ہے کہ سوچ رہی ہوں پہلے آپ کو حوصلہ دوں یا خود کو سمیٹوں۔ ایک دل کی بات بتاؤں، کبھی کبھی انسان دوسروں کو ہمت دیتا رہتا ہے مگر خود تھک جاتا ہے۔ جب دن بھر کی تھکن ہو، ساری ذمہ داریاں پوری کی جائیں، لیکن آپ کے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو توڑ دیتے ہیں، نقص نکال ہی لیتے ہیں، جو کبھی آپ کو اپنا مانتے ہی نہیں۔ لیکن پھر یاد آتا ہے کہ ہر بیٹی اپنی قسمت کی جنگ خود لڑتی ہے، اور شاید یہی جنگ ایک دن اس کی کامیابی بن جاتی ہے۔ آپ کسی کے لیے چاہے کتنا بھی اچھا کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی اچھائی نظر نہیں آتی، جیسے وہ آپ کا دل توڑنے کے لیے اپنی جھولی میں پتھر لے کے پھرتے ہوں۔ جبکہ میں سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں، ذکر کرتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، لیکن دل پھر بھی اداس ہوتا ہے، کام پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، مسائل پھر بھی ساتھ رہتے ہیں۔ شاید آپ یہی سوچتی ہوں گی، لیکن آخر کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں دور کرے، آپ کے گھروں میں سکون، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی گہری بات سمجھانے والی ہوں جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے سب سے خاص ہو، کیونکہ انسان کا کبھی کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے اور لگتا ہے کہ میں جو پڑھ رہی ہوں، جو ساری زندگی محنت کر رہی ہوں، ساری ضائع ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سوچتے ہیں میں سورہ بقرہ پڑھتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں، اپنے رب سے مانگتی ہوں، لیکن کبھی کبھی پھر بھی دل ٹوٹ جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے مشکلات ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو آخر سورہ بقرہ پڑھنے کے باوجود کیوں مسائل ساتھ رہتے ہیں؟ تو سنو، دنیا کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، یہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ ایک مومن کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور دکھ بھی، اور یہی تو اصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ کہا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے بہت سی بڑی بڑی مصیبتیں ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹل جاتی ہیں۔ کئی ایسی بلائیں، حادثے اور آزمائشیں ہیں جن سے میرا اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور جو مقصد لے کر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اللہ ضرور اس میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ مگر میری بہنوں، یہ بھی یاد رکھو کہ سورہ بقرہ قرآن کا سب سے لمبا اور سب سے بھاری عمل ہے۔ یہ تو ہے ہی شیطانوں کی دشمن، یہ گھروں کو شیطان سے پاک کرتی ہے، برکت لاتی ہے۔ تو سوچو، شیطان کب چاہے گا کہ انسان اللہ کے اتنے قریب ہو؟ اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات، دل ٹوٹنے کے لمحے اور پریشانیاں لاتا ہے تاکہ ہم رک جائیں، پڑھنا چھوڑ دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مشکلات رکنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ آزمائش ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو صبر کیسے دکھائیں گے، دعا کی لذت کہاں محسوس کریں گے، اور سورہ بقرہ کی طاقت ہمیں کیسے نظر آئے گی؟ آج ذرا میرا دل بھی اداس ہوا۔ کبھی کبھی انسان زندگی کی بھاگم دوڑ میں تھک جاتا ہے، دل ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن یہ اداسی بھی ایمان کی ایک یاد دہانی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا مشکلات سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ آپ پوری دنیا پر نظر دوڑائیں، کوئی بھی پرفیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، جن کے پاس ساری آسائشیں ہوتی ہیں، وہ بھی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ تو سکون کا تعلق دنیاوی سہولتوں سے نہیں، بلکہ دل کے یقین اور اللہ کے قریب ہونے سے ہے۔ میں کبھی آپ سب کو حوصلہ دیتی ہوں، تو کبھی آپ سے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوٹیوب کی یہی سب سے خوبصورت بات ہے کہ یہ صرف ایک پلیٹ فارم نہیں رہتا، بلکہ ایک فیملی بن جاتا ہے۔ وہاں ایسے لوگ جڑ جاتے ہیں جو آپ کو جانتے تک نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی محنت، آپ کے درد اور آپ کے خواب کو سمجھتے ہیں اور آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ اکثر اپنی فیملی سے بھی بڑھ کر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سچائی اور دل کی آواز سے جڑتے ہیں، نہ کہ رشتہ داری یا رسم و رواج سے۔ تو اسی لیے میری فیملی میرا یوٹیوب بن گیا ہے، کیونکہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو مجھے جانتے تک نہیں۔ اور میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ پلیز میرے اس چینل کو شیئر کریں، کیونکہ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو، اور وہ کبھی دنیا میں کسی کے آگے نہ جھکے۔ کیونکہ یہاں پر ایک اور سوال کروں گی کہ جو دل کو چیرتا ہے کہ سسرال کے رشتے اتنے کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ لڑکی اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ نئے لوگوں کے نام کر دیتی ہے، اپنے خواب، اپنی آزادی، اپنی خوشیاں قربان کرتی ہے، لیکن اکثر سسرال والے اس قربانی کو قربانی نہیں بلکہ فرض سمجھ لیتے ہیں۔
جب محبت کے بجائے تنقید و توقعات زیادہ ہوں تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یک طرفہ قربانی سے کبھی مضبوطی نہیں بنتی۔ رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب دونوں طرف سے عزت، محبت اور تعریف ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ کو حوصلہ دوں، آپ کی ہمت بڑھاؤں، لیکن آج مجھے بھی آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میری ایک درخواست ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے تو براہ کرم اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی محنت اور یوٹیوب کے اس مشن کے ذریعے اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑی ہو سکوں، تاکہ مجھے چھوٹی چھوٹی مزدوری یا سلائی کے ذریعے جھکنا نہ پڑے۔ آپ کا ایک شیئر میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے آپ سب کی زندگیاں سکون اور آسانیوں سے بھر جائیں، آمین۔ جب بیٹی سسرال جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی کے آدھے سے زیادہ حصہ نئے لوگوں کے نام کر دیتی ہے۔ وہ اپنے خواب، اپنی عادتیں، اپنی آزادی سب قربان کر کے ایک نئے گھر میں قدم رکھتی ہے، لیکن اکثر سسرال والے اس قربانی کو قربانی سمجھنے کے بجائے فرض سمجھ لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ ایک لڑکی ایک فرد نہیں بلکہ ایک رول یعنی بہو یا بیوی ہوتی ہے۔ جب انسان کو فرد کے بجائے کردار سمجھا جائے تو رشتہ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ معاشرتی سوچ یہ بن چکی ہے کہ لڑکی کو ہر حال میں برداشت کرنا ہے، اس لیے اس کے جذبات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب محبت اور عزت کے بجائے تنقید اور کنٹرول بڑھ جائے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اکثر لڑکی خود اتنی عزت نفس دبا دیتی ہے تاکہ بس اس کا گھر بس جائے، اور یہ بھی رشتے کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جب دونوں طرف سے عزت، تعریف اور سمجھ بوجھ ہو۔ صرف ایک طرف کی قربانی چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو، دیرپا مضبوطی نہیں بنا سکتی، اور اسے بہت سے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے میں وہ اللہ پاک کے کلام پاک کا سہارا لیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اور زیادہ امتحان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ بندہ سچ میں قرآن اور دعا پر قائم رہتا ہے یا اس کا قرآن سے رشتہ کمزور ہے، صرف اپنی مشکل دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ سورہ بقرہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ ہم سورہ بقرہ، قرآن یا وظائف پڑھتے ہیں لیکن مشکلات دور ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں۔ اس کا جواب سمجھنا تھوڑا ضروری ہے۔ نمبر 1، امتحان کا حصہ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندوں کو اور زیادہ امتحان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ بندہ سچ میں قرآن اور دعا پر قائم رہتا ہے یا صرف مشکلات دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ یعنی پہلے مشکل بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ اس مشکل سے نکال کر اور بہترین راستہ دیتے ہیں۔ نمبر 2، نیت اور یقین۔ سورہ بقرہ اور قرآن کا اثر تبھی ظاہر ہوتا ہے جب دل میں پورا یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو شفا اور رحمت ہے۔ اگر صرف آزمائش سمجھ کر یا عادت میں پڑھ لی جائے تو وہ روحانی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، گناہ اور رکاوٹ۔ اکثر بندہ خود غلطیاں یا گناہوں میں ہوتا ہے جس کا اثر قرآن کی برکت روک لیتا ہے، جیسے کہ نماز کی پابندی نہ کرنا، حرام چیزوں کا استعمال، ظلم یا کسی کا حق مارنا۔ ان رکاوٹوں کی وجہ سے بھی قرآن کا اثر فوراً سمجھ نہیں آتا۔ نمبر 4، اندرونی تزکیہ یعنی انر کلیننگ۔ سورہ بقرہ کا اثر سب سے پہلے اندر کو صاف کرتا ہے، جو کہ ہمیں فوراً محسوس نہیں ہوتا۔ شاید مشکلات بڑھ رہی ہوں لیکن اثر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بندے کے دل کو مضبوط بنا رہی ہوتی ہے۔ نمبر 5، شیطان کا وار۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو شیطان اپنی شرارتیں اور دباؤ بڑھا دیتا ہے تاکہ آپ چھوڑ لیں، لیکن اگر صبر اور استقامت پر آپ ڈٹے رہیں اور پڑھتے رہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور سکون آتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ امتحان لے رہے ہیں، شیاطین لڑ رہے ہیں، اور قرآن آپ کے اندر صفائی کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے صبر اور یقین کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، پھر ایک دن آپ کو وہ سکون اور برکت ضرور محسوس ہوگی جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ بتا دیتی ہوں جس طرح فالو کرنے سے آپ کو انشاءاللہ سکون، حفاظت اور برکت کا اثر محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ میں تیرا کلام صرف تیری رضا، اپنی مشکلات دور کرنے اور اپنی روح کی صفائی کے لیے پڑھ رہی ہوں، اور قرآن کو علاج اور رحمت سمجھ کر پڑھیں۔ نمبر 2 ہے کہ وضو کر کے پڑھنا بہترین ہے۔
कोशिश करें कि घर का माहौल साफ हो और पढ़ने की जगह भी पाक हो। और 3 है कि वक्त का इंतखाब करें। बेहतरीन वक्त फजर के बाद या इशा के बाद है। अगर पूरा दिन बिजी हो तो रात को सोने से पहले कम अज़ कम थोड़ा हिस्सा ज़रूर पढ़ें। नंबर 4, तरतीब से पढ़ना। सूरह बकरा बहुत लंबी है। अगर आप सुकून से एक दिन में पढ़ लेते हो तो ये बेहतर है, अच्छी बात है। लेकिन आप इस तरह नहीं पढ़ सकते तो दिल पर बोझ डालकर नहीं पढ़ना, उससे आप बेजार होंगे तो इसका आपको असर ज़ाहिर नहीं होगा। 5, साथ में दुआ और तफक्कुर। समझ समझ कर ठहर कर पढ़ें। जब कोई आयत मुश्किल लगे तो रुक कर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इस आयत को मेरी ज़िंदगी में असरदार बना दे। हर रुकू के बाद छोटी दुआ करें। ये आखिरी दो आयतें आमन और रसूल, ये दोनों आयतें रात को सोने से पहले हर रोज़ ज़रूर पढ़ें। हदीस में है कि जिसने रात को सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ ली वो उसके लिए काफ़ी हैं। नंबर 7 है इस्तिकामत। रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ना मुश्किल हो तो कम अज़ कम हफ्ते में एक मरतबा पूरा पढ़ने की आदत डालें। घर में जब भी इसे रेगुलरली पढ़नी जाती है शयातीन भागते हैं और बरकत आती है। नंबर 8 है मुश्किलात बढ़ने पर सब्र करना है। अगर आपको लगे कि मुश्किलात बढ़ रही हैं तो समझ लें कि अल्लाह आपका ईमान टेस्ट कर रहे हैं। ये इम्तिहान के बाद ज़िंदगी में दूर तक सुकून और रहमत का दरवाज़ा खोलता है। अगर आप दिन भर में पढ़ नहीं सकते तो रात को सूरह बकरा लगा लें और खामोशी से सुन लें। मेन मकसद ये ज़ाहिर हुआ कि ये शयातीन पर बहुत भारी होती है, इसलिए वो आपको रोकते हैं। हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बंदा अल्लाह के आगे ना झुके। दोस्तों, सूरह बकरा सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिफाजत है। हो सकता है कि शुरुआत में मुश्किलात बढ़ जाएं, लेकिन यकीन रखिए हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह पाक अपने कलाम के ज़रिए हमारी रूहों को साफ़ करता है, हमारी मुश्किलात को दूर करता है और हमारे घरों में बरकत उतारता है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना, सूरह बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप और हम मिलकर कुरान की रोशनी को हर घर तक फैला सकें। अल्लाह पाक हम सबको कुरान की बरकतों से माला माल करे। आमीन।